السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ایک شوہر کی حیثیت سے کس طرح نبھائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 11 نکاح کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں، جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بڑی پاک دامن، خوش اخلاق، عقل مند، مالدار اور سلیقہ مند خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کرواتی تھیں۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی مال دے کر شام بھیجنے کے لیے پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، امانت، دیانت اور صداقت سے وہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کی مشاورت سے قبول فرما لیا۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور وہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بہترین لمحات گزارے۔ نہ کوئی جھگڑا ہوا اور نہ کوئی مخالفت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی معاون ثابت ہوئیں۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے آپ کو انسانیت کے اعلیٰ اوصاف سے آراستہ کیا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنی نگرانی میں پروان چڑھایا ہو اور اس سے بلند اخلاق سے آراستہ کیا ہو، اسے وہ رسوا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب یقیناً بلند مقام حاصل ہوگا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مفلس و ناتواں کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ امانت کو ادا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، وہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جس وقت مشرکین اور کفار کی تکالیف کے مقابلے میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھے الفاظ سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مجھ پر ایسے وقت میں ایمان لائیں جب لوگ میری جان کے دشمن بن چکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے مجھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بڑا فائدہ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابراہیم رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تھے کے علاوہ ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میرا اور اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیجیے اور انہیں جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے محل کی خوشخبری سنا دیجیے کہ جس میں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ماہ رمضان 10 نبوی میں 65 سال کی عمر میں مکہ میں فوت ہوئیں اور ہجون مقام میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بن کر آئے تھے، اس لیے اپنی زندگی کی مثال پیش کی کہ کس طرح زیادہ عمر کی بیوی کے ساتھ کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے، یعنی 25 سال بھرپور جوانی کا زمانہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے زیادہ عمر کی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزار دیا۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کیں وہ دین اسلام کے فروغ کے لیے کیں، تاکہ مختلف قبائل کو اسلام کے قریب کیا جا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بہت کامیاب رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اسی سال شوال 1090 میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر رسیدہ 25 سالہ خاتون حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تھی۔ ان کے سابق شوہر حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس مکہ آ کر فوت ہو گئے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کا مقصد اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ نبوت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تربیت پر مکمل توجہ نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی تربیت کی زحمت سے بچا لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے 1 سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، لیکن رخصتی 3 سال بعد ہوئی۔ اس طرح پورے 4 سال تک سودا رضی اللہ عنہا اکیلی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ چند سال بعد انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی بڑی تعریف کیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فوت ہونے کے بعد 4 سال تک حضرت سودا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی بیوی رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا تقریباً 107 سال کی عمر پا کر شوال 54 ہجری میں فوت ہوئیں اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 1 سال بعد شوال 1190 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی 3 سال بعد ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی شبیہ یعنی تصویر دکھائی اور فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کم عمری میں ہوئی، لہٰذا ان کی تعلیم و تربیت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرپرستی میں کی۔ وہ بہت ذہین تھیں، بہت جلد ہر چیز سیکھ لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اور دیکھا اسے یاد رکھا اور پھر دوسروں تک پہنچایا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 45 سال تک زندہ رہیں اور دین اسلام لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا۔ احادیث روایت کرنے کے اعتبار سے آپ رضی اللہ عنہا کا صحابہ رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہا میں 6 نمبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی دیندار اور عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ احادیث یاد تھیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ آپ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ کھانوں میں ثرید کو حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں آیات نازل فرمائیں۔ بعض مرتبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہی قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتی، اپنے کندھوں پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لاتی، مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی، غریبوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ پیش آتی اور ان کے ساتھ بہترین سلوک فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً 65 سال کی عمر میں 17 رمضان 57 ہجری میں فوت ہوئیں اور آپ رضی اللہ عنہا کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔
جو حضرت عمر کی بیٹی تھیں۔ حضرت حفصہ کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے حوالے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر بیوی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر شوہر ملے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو جانے کے بعد شعبان 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بڑی دیندار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں شعبان 45 ہجری میں وفات پائی اور آپ رضی اللہ عنہ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ پہلے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 4 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیا، جس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 ماہ رہنے کے بعد انتقال فرما گئیں۔ ان سے نکاح کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا قبیلہ حوازن جو بڑا طاقتور تھا اسے اسلام کے قریب کیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ غربا اور مساکین پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں ام المساکین، مسکینوں کی ماں کے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھیں، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الثانی 4 ہجری میں انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، جن کے شوہر ابو سلمہ جو بڑے بہادر انسان تھے۔ انہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد میں خوب بہادری کا مظاہرہ کیا، مگر جنگ احد میں شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شہادت سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اخلفنی فی اہلی بخیر، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل خانہ کی بہترین پرورش فرمانا۔ شوہر کی شہادت پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ دعا مانگنے لگیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اچھا اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت زدہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت کے بدلے میں بہترین چیز عطا فرمائیں گے۔ جب میرے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی درجے بہتر تھے۔ یہ بڑی فقیہ اور عقلمند عورت تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام لوگوں تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 62 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی عظیم مقاصد کے لیے ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت امیمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، بڑی عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، لیکن دونوں میں
ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں طلاق ہو گئی۔ ان کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو ذوالقعدہ 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان پر کرا دیا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 36 سال تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے کہا کرتی تھیں کہ تم سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تمہارے وارثوں نے کروایا، مگر میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب نے کروایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوب صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے میری وہ بیوی مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ صدقہ و خیرات کرنے میں لمبے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی سخاوت کی طرف تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے 20 ہجری میں 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹی کی بیوی کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر جاہلیت کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، جو قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھیں اور اس کے سردار کی بیٹی تھیں۔ غزوہ بنو مستلق کے نتیجے میں شعبان 6 ہجری میں قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت آپ رضی اللہ عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو مطلوبہ رقم دے کر انہیں آزاد کر دیا اور انہیں پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر یا خاندان میں چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر رہیں۔ انہوں نے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنے خاندان کے پاس جانے کی بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر رہنے کو ترجیح دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاندانی عظمت برقرار رکھی اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی طرح مہر ادا کر کے ان سے خود شادی کی، جس کی وجہ سے ان کا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ عرب میں کسی قوم کے ایک فرد کا داماد پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا۔ اس نکاح کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے قبیلے بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، جن کی تعداد تقریباً 700 تھی، صرف اس لیے کہ ان کے قبیلے بنی مستلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ اس اعتبار سے آپ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے 65 سال کی عمر میں ربیع الاول 56 ہجری میں وفات پائی اور آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام رملہ تھا۔ بعد میں آپ اپنی بیٹی حبیبہ کی طرف منسوب ہو کر ام حبیبہ کہلائیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں آپ رضی اللہ عنہا کا شوہر مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے شوہر کے بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 7 ہجری میں حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کے بھائی بھی تھے، کی وکالت اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دیگر چند مسلمانوں کی گواہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا اور 400 دینار بطور حق مہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس سے ادا کیے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہا کو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان مردوں اور عورتوں کے ہمراہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھجوا دیا۔ اس سے حبشہ اور حجاز کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ بنو امیہ خاندان، جو مکہ میں سب سے بڑا خاندان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش تھا،
اس شادی کے بعد اسلام کے قریب ہو گیا اور اسی شادی نے مختلف طریقوں سے فتح مکہ کا راستہ ہموار کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 72 سال کی عمر میں 42 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہا کے والد یہود کے قبیلے بنو نذیر کے سردار تھے اور والدہ قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے دوران آپ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں اور مال غنیمت کی تقسیم کے دوران آپ رضی اللہ عنہا حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں، اس لیے کہ وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ کو صفیہ رضی اللہ عنہا کے بدلے میں دوسری لونڈی عنایت فرما دی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ اس شادی سے یہود کے قبیلے بنو نذیر کی دشمنی کو ختم کرنے میں مدد ملی، جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت ہی حلیم، عاقلہ اور فاضلہ، بڑی ہی فیاض یعنی سخی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا 50 ہجری میں فوت ہوئیں اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سے شادی کی، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضا کا احرام کھولنے کے بعد ان سے نکاح کیا اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر مقام صرف میں انہیں رخصت کرایا۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 36 سال تھی۔ انہوں نے بغیر کسی حق مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہر ادا کر کے ان سے شادی کی۔ یہ عرب کے طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس شادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی حمایت اور ہمدردی بھی جیت لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسی مقام صرف میں 61 ہجری میں تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور جنازہ لے جانے والوں سے فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا جنازہ ہے، اس لیے ان کا احترام کرتے ہوئے زیادہ حرکت نہ دینا بلکہ پرسکون طریقے پر جنازہ لے کے چڑھنا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب مال خرچ کرتیں اور لونڈی اور غلاموں کو آزاد کروایا کرتی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کنیزیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو مصر کے شاہ مقوقس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا بادشاہوں کی اولاد میں سے تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے خاص فرمایا۔ انہی کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو 18 ماہ زندہ رہ کر فوت ہو گئے۔ آپ بڑی لائق اور باسلیقہ خاتون تھیں۔ حضرت ریحانہ بنت زید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنی نذیر یا بنو قریظہ سے تھیں اور بطور کنیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھیں اور 10 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کے حق مہر دے چکے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے غنیمت میں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں، پھپھیاں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومنہ عورت جو اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے، اگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہی ہے اور دیگر مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی واقع نہ ہو۔ اللہ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ہے کہ 4 سے زائد عورتیں بیک وقت کوئی شخص بھی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 سے زائد شادیاں کی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام تھا۔ کسی امتی کے لیے 4 سے زائد شادیاں جائز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں متعدد شادیاں کی جس زمانے میں متعدد شادیاں ہر ملک کے معاشرتی نظام کا حصہ بن چکی تھیں۔ متعدد شادیاں کوئی بری چیز نہیں تھی، بلکہ یہ مختلف حالات کے نتیجے میں رونما ہونے والی کئی اخلاقی، معاشرتی اور معاشی مسائل کا حل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء مثلاً حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام متعدد شادیاں کر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی تعلقات پر اگر نظر ڈالیں تو ان شادیوں کی مذہبی اور سیاسی اہمیت نمایاں نظر آتی ہے۔ ان شادیوں کے نتیجے میں بہت سے قبائل سے تعلقات استوار ہوئے۔ یہ قبائل جغرافیائی لحاظ سے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان سے بہتر تعلقات کے نتیجے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مستحکم ہوئی اور مخالفانہ رویے اور خاندانی دشمنی کو ختم کرنے میں مدد ملی۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ یہ تمام شادیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے عمل کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ اس کے لیے مخلص، ایماندار اور وفادار عورتوں کی ایک جماعت کی ضرورت تھی جو اس پیغام کو عورتوں تک پہنچائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت نے پیچیدہ مسائل کے اسلامی حل عورتوں تک پہنچانے میں خوب مدد دی۔ چونکہ مدینہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مردوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا تعلیم و تربیت یافتہ ہونا اور تعداد میں بھی زیادہ ہونا انتہائی ضروری تھا تاکہ وہ عورتوں کو دین اسلام پہنچائیں اور مختلف مسائل کے اسلامی حل بتائیں۔ کثرت ازواج کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کافی کم ہو گئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدبر رسول اور سیاست داں کی حیثیت سے مسلمان مردوں کی تعداد میں کمی کی صورت میں خود شادیاں کر کے اپنی ذاتی مثال پیش کی تاکہ عام مسلمان بھی 4 شادیاں کریں، اور ساتھ یہ بھی سکھایا کہ ناگزیر حالات میں بیوہ اور قیدی خواتین کو اخلاقی اور جسمانی تحفظ فراہم کرنے کے لیے انہیں شادی کے بندھن میں باندھنا ضروری ہے، اس لیے بھی کہ یہ عورتیں بہترین مسلمان اور معلمات بن کر تبلیغ دین میں مددگار ثابت ہوں۔ بیوہ اور مطلقہ خواتین کی دوبارہ شادیاں ہوئیں جو اسلام سے پہلے اور موجودہ دور میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں نے قبائل، خاندان اور نسل کا فرق مٹا دیا، جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی جو اہل کتاب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسلام سے پہلے طلاق یافتہ سے شادی کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کر کے یہ تاثر ختم کر دیا۔ ان تمام شادیوں کا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ انسانی معاشرے کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال محفوظ ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امہات المومنین کے ساتھ نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایہ اور عمدہ انداز میں زندگی گزاری۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم بھی شرف، قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے جسے برداشت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور اور پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بیویوں سے محبت کروں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھوں، اور جو رحمتیں اس نے مجھ پر کی ہیں ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ میرے دل میں اپنے بیویوں سے محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فینا، یعنی ہم میں ترک دنیا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اہل ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہو، اور اگر بیوی بچوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت حیا اور وفا کا مجسمہ ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے کہ اس کی محبت ہی سے انسان بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سب لوگوں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مذاق ہو، اس کا مزاج شناس ہو، اس کے جذبات و احساسات کا احترام کرتا ہو، اس سے محبت و دلداری کا طریق جانتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گو مصروفیتوں اور بھاری ذمہ داریوں کے باوجود روزانہ بعد عصر ہر ایک بیوی کے پاس اس کے مکان پر تشریف لے جاتے، ان کی ضروریات معلوم فرماتے، اور بعد از نماز مغرب سب سے ایک مختصر ملاقات فرماتے، اور شب کو باری باری ہر ایک کے گھر میں استراحت فرمایا کرتے تھے۔ ہر ایک بیوی کے رہائش کا مکان الگ الگ تھا، اور سب مکان جن کو اللہ پاک نے حجرات اور بیوت النبی اور بیوت کنہ فرمایا ہے باہم پیوستہ تھے۔ مکان نہایت مختصر تھے، اور اس کا اساس البیت یعنی فرنیچر وغیرہ بھی اس سے بھی زیادہ مختصر ہوتا، اور تکلف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بیوی کے لیے 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو سالانہ مقرر کر دیے تھے، اور دودھ کے لیے ہر ایک بیوی کو ایک ایک اونٹنی دے دی تھی، مگر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ سخاوت میں اس قدر رنگی جا چکی تھی کہ بہت ضروری سامان کے علاوہ جو کچھ ہوتا وہ یتیموں میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے، پہننے، مکان اور گزارہ و ملاقات وغیرہ امور میں ہر ایک بیوی کے ساتھ ایسے عدل و انصاف اور مساوانہ سلوک سے پیش آیا کرتے تھے کہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضر میں سب بیویوں کے ہاں روزانہ قیام کی باری مقرر تھی، مگر سفر میں روانگی کے وقت قرآن اندازی کی جاتی۔ جس بیوی کا نام نکلتا اسی کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے، اس طرح دوسری بیویوں کو اعتراض کا موقع نہ ملتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو خود السلام علیکم فرمایا کرتے، اور رات کے وقت سلام ایسی آہستگی سے فرماتے کہ بیوی جاگتی ہو تو سن لے، اور اگر سو گئی ہو تو جاگ نہ پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا انداز سب کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلداری کا بہت خیال رکھتے تھے، کام کاج میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے۔ اگر وقت پر کوئی کام نہ ہوتا تو ناراض نہ ہوتے، بلکہ نرمی سے سمجھاتے، ان کے دکھ درد میں برابر شریک ہوتے، ان کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار فرماتے۔ ایک دفعہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ ملنے آئے۔ ان دونوں بہن بھائی کا آپس میں بہت پیار تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، کیا معاویہ رضی اللہ عنہ تمہیں بہت پیارا ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی مجھے بہت پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تمہیں بہت پیارا ہے تو مجھے بھی بہت پیارا ہے۔ آپ سوچیں کہ بیوی کا دل اس جواب کو سن کر کس قدر خوش ہوا ہوگا کہ میرے رشتہ داروں کو یہ غیریت کی نگاہ سے نہیں بلکہ میری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مجھ سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ جو مجھے جس قدر پیارا ہو اسی قدر ان کو بھی پیارا ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دلداری کیا کرتے تھے۔ جوانی کی حالت میں طبعاً محبت کے جذبات زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور ایسا شخص دوسروں کی طرف سے بھی محبت کا زیادہ مظاہرہ چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات کے کامل ترین ماہر تھے، اس جہت میں بھی اپنی بیویوں کے مزاج کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے کم عمر تھیں، کسی برتن سے منہ لگا کر پانی پیا۔ جب وہ پانی پی چکیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو اٹھایا اور اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا تھا۔ اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی میاں بیوی کے تعلقات پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک تعلیم کے اثر سے اپنی ازواج رضی اللہ عنہم کے سینوں کو اس علائش سے پاک و صاف کر دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دکھ کریں یا کسی قسم کی رقابت کا خیال دل میں لائیں، مگر پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہترین طریقے سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں۔ پوچھا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو یہودن ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیویاں ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پلہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ، یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ تم نے کیوں نہ یہ جواب دیا کہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر مجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ بس اتنی سی بات سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا دل خوش ہو گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی منع فرمایا کہ آئندہ ایسا کلمہ کبھی نہ کہنا جس سے اس کا دل دکھے۔ اسی طرح ایک بار کسی بیوی نے اپنی سوت کے قد و قامت پر اعتراض کیا اور ہنسی اڑائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ڈانٹا اور فرمایا، یہ اس کا مذاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ یاد رکھو، آئندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ سوت کی عداوت ایک مشہور عداوت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن سلوک اور اپنی پاک تعلیم سے اس عداوت و رقابت کو محبت اور الفت میں بدل دیا تھا، اور ازواج مطہرات کو ایسا شیر و شکر کر دیا تھا کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتی تھی۔ ساری تاریخ اسلام کی ورق گردانی کر جائیں، سوائے ان دو چار واقعات کے آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نظر نہ آئے گا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی پر برا اثر پڑا ہو اور سوتوں کی وجہ سے باہم جنگ آزمائی رہی ہو، بلکہ بالخلاف اس کے آپ کو ان کے ایسے اقوال و تاثرات ملیں گے جس سے ان کی خوبیاں ایک دوسرے پر نمایاں ہوتی ہیں۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رائے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یوں نقل کی گئی ہے کہ میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی جو اپنی قوم کے لیے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر برکت والی ہو۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یوں فرمایا، میں نے کوئی عورت زینب سے بڑھ کر دین میں بہتر نہیں دیکھی، وہ اللہ کا زیادہ تقوی رکھنے والی، بہت زیادہ سچ بولنے والی، اقارب سے بڑھ کر سلوک کرنے والی اور بہت زیادہ صدقہ دینے والی تھی۔ حضرت عائشہ کی رائے حضرت صفیہ کے بارے میں انہوں نے یوں فرمایا، میں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی کوئی عورت عمدہ کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ٹھہرے اور باری کی تقسیم کے حوالے سے ہم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ کوئی دن ہی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے ہم سب کے پاس چکر نہ لگایا ہو۔ آپ سب بیگمات کے پاس بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، لیکن رات اس بیگم کے پاس گزارتے جس کی باری ہوتی۔ سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہا جب عمر رسیدہ ہو گئیں اور اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے طلاق دے کر فارغ نہ کر دیں تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا دن عائشہ رضی اللہ عنہا کو سونپتی ہوں۔ آپ نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میری بھی اس قسم کی عمدہ طبیعت ہو جائے اور میں بھی اس کے طرز عمل کو اختیار کر لوں۔
اس نے اپنا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ یہ سودا رضی اللہ عنہا کا ہی خاصہ تھا کہ اس نے اپنی باری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر رفیقہ حیات کو ترجیح دی۔ اس نے یہ کارنامہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے اور آپ سے محبت رکھنے کے حوالے سے سر انجام دیا۔ یہ ایثار و قربانی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرتے ہوئے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری کے مطابق اپنی سب ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے سوائے سودا رضی اللہ عنہا کے، لیکن یہ اس پر خوش تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ترجیح دیتی تھیں، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح اخلاق کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ گھر میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو عموماً یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری حیثیت اور پوزیشن عام مومنات کی سی نہیں ہے، بلکہ میرے تعلق کی وجہ سے تمہیں ایک خاص خصوصیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب تمہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے۔ جس طرح میں مومنوں کا روحانی باپ ہوں، اسی طرح تم ان کی روحانی مائیں ہو۔ تم نے ہر رنگ میں دوسروں کے واسطے ایک نمونہ بننا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم کوئی غلط طریقہ اختیار کرو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دگنی سزا ملے گی، کیونکہ تمہارے اس غلط نمونے سے دوسروں پر بھی اثر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے فرائض میں یہ چیز داخل کر رکھی تھی کہ وہ دوسری عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، احکام الہی سکھائیں، توحید و سنت کی گھر گھر اشاعت کریں۔ عورتوں کے کوئی بھی اعتراضات ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، پھر ان کے جواب انہیں سمجھائیں، دینی مسائل بتائیں۔ جملہ افعال و اقوال و عبادات و حجرات کے اندر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ حفظ و اتقان کے ساتھ امت تک پہنچائیں، اور تمام مشکلات میں فرزندان امت کی رہنمائی کریں، اور تمام مشکل معاملات میں امت کی بیٹیوں کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے ایسا ہی کیا۔ سب نے اپنے اپنے حلقے میں دین کو خوب پھیلایا، اپنی اپنی قوم اور برادری کی عورتوں کو اسلام سکھایا اور اصلاح رسوم کا کام کیا۔ نشر و اشاعت دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شاگردوں کو 378 حدیثیں سکھلائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو علم و فقہ میں سب سے بڑی ہوئی تھیں، فرزندان امت کو 2210 حدیثیں پڑھائیں، جو اس وقت تک کتب احادیث اور صحاح میں موجود ہیں، اور آپ کے فتاوی شرعیہ، حل مشکلات، بیان روایات، سیر و واقعات تاریخیہ کا شمار ان کے علاوہ ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے ساری عمر میں معنی قرآن اور احکام حلال و حرام اور اشعار عرب اور علم الانصاب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں پیش آ جاتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی یہ عادت مبارک تھی کہ باتوں ہی باتوں میں بیویوں کو دینی مسائل سکھاتے جاتے تاکہ پھر وہ امت کو سکھا سکیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نماز صبح کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت مصلی پر تھی۔ بوقت چاشت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ مصلی ہی پر بیٹھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات کہے ہیں کہ اگر ان کو تمہارے اس سارے ورد و وظیفے کے ساتھ وزن کیا جائے تو بھاری اتریں۔ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو صرف گھر کے کام کاج یا ورد و وظائف یا تبلیغ و اشاعت ہی کی تعلیم نہ دیا کرتے تھے، بلکہ انہیں جرت اور ہمت اور قوت اور طاقت پیدا کرنے والے کام بھی سکھلاتے تھے تاکہ وہ بضرورت اسلامی خدمات بھی بجا لا سکیں اور صرف گھر کی 4 دیواری میں بیٹھنا نہ سیکھیں بلکہ دوسرے کارناموں سے بھی آگاہ ہوں تاکہ اپنی کوکھ سے مجاہدین کو جنم دیں۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حبشیوں کا وہ فوجی کرتب دکھایا جو مسجد نبی میں صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے جنگی تربیت کے خیال سے کرایا گیا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں دیکھ رہی تھیں، اور محض اس لیے دیکھ رہی تھیں کہ ان میں جرأت اور بہادری پیدا ہو۔ پھر ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوڑنے کا مقابلہ کیا اور ارادتاً زیادہ تیز نہ دوڑے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے آگے نکل گئیں، جس سے ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر دوسری دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے رہ گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لو عائشہ، اب اس کا بدلہ اتر گیا۔ سبحان اللہ، کیا دل لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا دل بھی بہلا کر رکھتے تھے، ان سے کھیلتے بھی تھے، ان کی حفظان صحت کا خیال بھی رکھتے تھے، انہیں جرأت اور ہمت پیدا کرنے کا سبق بھی دیتے تھے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا عمدہ سلوک کرتا ہو اور اس کی روحانی اور جسمانی نشو و نما کا اس قدر خیال رکھتا ہو، کیا وہاں کسی بدمزگی اور گلے شکوے کا راہ مل سکتی ہے؟ اگر ہم اپنے گھریلو حالات بہتر اور گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرصت نکال کر اپنی بیویوں کا اسی طرح خیال رکھیں۔ بیوی کو نوکر نہیں بلکہ اپنی رفیقہ حیات سمجھنا ہوگا، اس کے حقوق و آداب اور مزاج کی پوری پاسداری کرنا ہوگی۔ یہی سنت اور اسوہ رسول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ کندھوں پر مشقیں اٹھائے ہوئے زخمیوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھیں، پانی ختم ہو جاتا تو پھر مشق بھر لاتی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں پانی ٹپکاتی جاتی تھیں۔ یہ وہی پردہ نشین اور لائق صد احترام خواتین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھیں جو پردے کا بھی خیال رکھتیں اور قومی خدمت کے فلسفے کی بھی ماہر تھیں اور دربار اسلام سے حقائق کی تعلیم پا کر نکلی تھیں۔ جنگ بدر میں جو پرچم اسلام لہرا رہا تھا وہ بھی اسی پاک باز خاتون کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا جس سے ام المومنین اور حبیب خدا ہونے کا فخر حاصل ہے۔ الغرض ازواج مطہرات کی جہاد میں شرکت بھی کتب، احادیث اور تاریخ سے ثابت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں مجاہدانہ اسپرٹ پیدا کر دی تھی اور ان میں شجاعت کے جوہر بھی بھر دیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر اوصاف تھے تقریباً ان سب کا پرتو ازواج مطہرات پر پڑ چکا تھا اور ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ اور دراصل کسی شوہر کی پوری تعریف بھی یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی سخی تھے، اس لیے لازماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا، تم میں سے وہ عورت مجھے جلد آ کر ملے گی جو زیادہ سخی ہوگی۔ یہ سن کر سب ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑھ بڑھ کر سخاوت کرنے لگی، لیکن ہم میں سب سے زیادہ سخی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ثابت ہوئیں، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتی اور پھر اس کو صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ انہوں نے ایک دن میں 70,000 درہم بھی فی سبیل اللہ صرف کیے، اور حقیقت یہ تھی کہ اس دن خود ان کے جسم پر ایک پیبند لگا ہوا کرتا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ کم از کم اپنا کرتا تو بنوا لیجئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے سب کے سب اسی روز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، اور اس روز آپ کا روزہ بھی تھا۔ شام کو لونڈی نے روکھی سوکھی روٹی رکھ دی تھی اور یہ بھی کہا کہ اگر سالن کے لیے کچھ بچا لیا جاتا تو میں سالن بھی تیار کر لیتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مجھے تو خیال نہ آیا، تو نے یاد دلا دینا تھا۔ دنیا سے اس قدر استغنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کی تعلیم فیض صحبت کا اثر تھا۔ ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لونڈی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبت یعنی ہفتے کے دن کی عزت کیا کرتی ہیں اور یہود کو عطیات دیا کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کر کر بھیجا تو انہوں نے کہا، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جمعہ عطا فرمایا ہے، سبت کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ رہے یہودی، ان سے میری قرابت داری ہے اور میں ضرور ان کو کچھ نہ کچھ دیتی ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی سے پوچھا، تو نے شکایت کیوں کی؟ لونڈی نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں شیطان کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان عفو ہے کہ قصوروار کو بجائے سزا دینے کے الٹا آزاد کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کا اثر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے دل و دماغ میں قائم فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو تو اپنا بستر اسے الگ کر لے اور اسی پر اکتفا کرے، نہ خود گھر سے نکلے نہ اسے گھر سے نکالے۔ ہاں، کبھی اتنی ہی ناراضگی ہو کہ مارنے تک نوبت آ جائے تو منہ پر نہ مارے، یعنی اس میں بھی احتیاط اور اعتدال کو پیش نظر رکھے، مگر بہتر یہی ہے کہ بغیر مارنے کے ہی اس کی اصلاح کر دے، کیونکہ یہ پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دو گے تو تنگ کرے گی۔ ایک دفعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم معاملے میں سب بیویوں سے ناراض ہو گئے اور سبھی سے اپنا بستر الگ کر لیا۔ 1 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، ازواج مطہرات نے معذرت چاہی اور حکم الہی سے وہ معاملہ اختتام کو پہنچا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جب بھی ہوئی دینی معاملات پر ہوئی، جس میں در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ازواج مطہرات میں سے بھی کوئی بگڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مناتے، اس منانے میں بھی عجیب شیرینی ہوتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، حمیرہ، تم جب ناراض ہوتی ہو تو میں فوراً تمہارے غصے کو پہچان لیتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کبھی آپ پر اپنے غصے کا اظہار نہیں ہونے دیا، پھر کس طرح آپ میری قلبی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو بات ہے کہ تم ناراضگی کا اظہار نہیں ہونے دیتی، مگر ہم پھر بھی پہچان لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قربان جاؤں، ذرا مجھے بھی تو بتا دیجئے کہ آپ کو کس طرح میری ناراضگی کا پتہ چل جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کوئی قسم کا موقع آئے تو کہتی ہو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب کوئی وجہ پر ناراضگی ہو تو پھر یوں کہتی ہو، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہنس پڑی اور کہا، واللہ آپ نے خوب پہچانا۔ اگرچہ آپ کو بیویوں سے محبت تو یکساں ہی تھی، مگر پھر بھی یہ چیز اپنے بس کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں اپنے محاسن اور کمالات کی وجہ سے زیادہ توجہ کی موجب بن جاتی تھیں، اور لطف یہ کہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتی تھی کہ میری طرف ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ زیادہ ہے۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو زیادہ چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چاہنا ان کے حسن و جمال یا کم سنی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے ذاتی کمالات، ان کے دین کی فقہ، ضبط علم اور ذہانت وغیرہ پر موقوف تھا، اور چونکہ یہ خوبیاں ان سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ذات میں موجود تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ انہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں۔ ان کی سہیلیوں کی عزت کرتے، اکثر انہیں تحائف بھیجا کرتے کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یادگار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ بیویوں کے متعلق کبھی جذبات رقابت نہیں ہوئے، لیکن مرحومہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق میرے دل میں بعض اوقات رقابت کا احساس پیدا ہونے لگتا تھا، کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور ان کی یاد آپ کے دل کی گہرائیوں میں جگہ لیے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے یہ محبت بھی ان کے اخلاص و وفا وغیرہ کی بنا پر تھی۔ المختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گناہ گو مصروفیتوں اور بے شمار ذمہ داریوں کے باوجود اپنی خانگی تعلقات کو جس خوبی سے نبھایا، تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت و الفت میں اور دلداری میں، ادائے حقوق اور وفاداری میں، تعلیم و تربیت میں، اصلاح میں، اور پھر مختلف بیویوں سے عدل و انصاف میں جو کامل نمونہ پیش کیا، وہ جب تک انسانی نسل کا وجود قائم ہے
دنیا کے لیے ایک شمع ہدایت کا کام دے گا۔ ان سب واقعات میں ہم سب کے لیے سیکھنے کو بہت سے سبق موجود ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کا اخلاق و کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل اور خدمت کو بھی ازواج مطہرات کی طرح کریں۔ جب تک ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اس سے اثر انداز ہو کر اپنے طریقوں کو ان کی طرح نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں میں وہ خوشی، اطمینان اور راحت نہیں آ سکے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ماں اپنے بیٹی کی تربیت ایسی کرے کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا بھی اسی طرح خیال کرے، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کئی ازواج کا بہترین طریقے سے خیال رکھا اور ان میں مساوات کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ آج کے دور میں ایک لڑکا ماں اور بیوی کو ان کا جائز حق نہیں دیتا، جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں اور فساد رہتے ہیں۔ ساس بہو کی کھینچتان ہمارے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان رشتوں کی حرمت کھو گئی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ سے سبق سیکھنے کی بجائے غیروں کے طرز زندگی کو اپناتے جا رہے ہیں، جہاں سال کے ایک دن میں اپنے پیاروں کو یاد کر کے ان کا حق دیا جاتا ہے۔ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں اپنی معاشرتی اور ازدواجی زندگی میں بہت پریشان ہیں، کیونکہ مرد اپنے آپ کو قوام، جس کا مطلب ہے ذمہ دار، سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے، اور وہ بے جا روب، غصہ اور دبدبہ دکھا کر گھر کی عورتوں کو ایسا دبانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز نہ نکال سکیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو ان کے حق بہت ہی خوبصورت اور پیار کے انداز میں دیے، ان کی دل جوئی کی، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا، اپنی بے حد مصروفیت کے باوجود بھی گھر والوں کو مساوی وقت دیا، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھا، ان کے ساتھ پیار، محبت، شفقت سے پیش آئے، ان سے اہم فیصلوں میں مشورہ بھی طلب کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنے ہدی یعنی قربانی کے جانور ذبح کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی نہیں ہلا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب سے دوچار ہو گئے۔ لیکن جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چپ چاپ اپنے جانور ذبح کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی پیروی کی، اور پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بلکہ پھر اس پر عمل کیا، جس سے مسئلے کا حل نکل آیا۔ اس طرح جب پہلی دفعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی بہترین طریقے سے دلجوئی کی اور ان کو تسلی دی، اور پھر اس کے بعد اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمر اور مختلف قبیلوں کی ازواج کے ساتھ رہ کر ایک بہترین مثال قائم کر دی، جس سے مرد اور عورت دونوں کے لیے سیکھنے کی کئی مثالیں ہیں۔ ہم اگر اپنے شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بیٹوں کی تربیت ان طریقوں پر ضرور کریں کہ وہ بڑے ہو کر پھر صرف اچھے بیٹے نہیں بلکہ اچھے اور نیک شوہر اور پھر باپ بن سکیں۔ گھر کا مرد سب افراد کے درمیان حق اور انصاف سے فیصلے کرے، ان سب کو دین سکھائے، تعلیم و تربیت کرے، بڑے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور نہ اتنی ڈھیل دیں کہ وہ بگڑ جائیں۔ پیار و خیر خواہی سے تربیت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، صرف معاشی نہیں بلکہ آپس کے تعلقات کو صحیح قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ گھر کا بڑا اگر توازن کے ساتھ رشتے کو جائز مقام دیتے ہیں تو ہر کوئی پھر خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ معاشرے میں دو ایکسٹریمز ہو گئی ہیں، کہیں تو مرد بہت زیادہ سخت، اور وہ بھی دین کے نام پر، جہاں پھر گھر والوں پر بے جا پابندیاں لگا کر انہیں تعلیم بھی نہیں لینے دیتے، اور دوسری طرف مرد اتنے لینینٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، پھر بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جس سے پھر معاشرہ بالکل آزاد اور بے نڈر ہو گیا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے دیے، ان کی ازواج المطہرات کو مخاطب کر کے اتاری، جیسے سورہ الاحزاب میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں،
اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان ازواج مطہرات کے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کا درجہ بلند کیا، سورہ احزاب میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تمہارا درجہ بہت بلند ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو جہاں ان کے درجات بلند تھے وہاں ان پر پابندیاں اور ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی اور تمام احکامات کو، چاہے وہ پردے کے ہوں یا زیب و زینت سے متعلق یا عبادات، تعلقات اور معاملات، سب میں انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تا حیات وفاداری، فرمانبرداری، قناعت، صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان پاک دامن عورتوں کی سیرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آخر میں ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ خیر کی بات سب تک پہنچے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔